بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بال، فال، ٹال، ہمیں معلوم ہے یہ رائمنگ ورڈز ہیں، ان کے معنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح اسمال کی سپرلیٹو ڈگری اسمالسٹ ہے۔ یہاں الفاظ دیکھیں، اجمل، افضل، اکبر، اصغر، تو یہ آپ کو بالکل رائمنگ ورڈز کی طرح کے الفاظ ملیں گے، اور ان کے معنی بھی چاروں الفاظ کے معنی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں۔ لیکن یہاں آپ عربی میں ایک خوبصورت چیز دیکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ بے شک رائمنگ ورڈز والے الفاظ ہیں اور ان کے معنی ڈفرینٹ ہیں، لیکن ایک خصوصیت سب میں کامن ہے، وہ ہے سب سے زیادہ کی۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اجمل تو سب سے زیادہ خوبصورت، افضل سب سے زیادہ فضلیت والا، سب سے زیادہ کبریائی والا، سب سے زیادہ چھوٹا۔ یہاں پہ ہم ایک چیز اور دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ چاروں الفاظ چار لیٹرز پر، چار حروف پر مشتمل ہیں۔ پہلا حرف حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر زبر، اس کو ایک سیکوینس میں سب پہ سکون، پھر اس کے بعد زبر، اور اس کے بعد پیش آتا ہے۔ تو یہ وزن ہے عربی زبان میں، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات مزید کریں گے۔ یا یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہم رائمنگ ورڈز کے طور پہ الفاظ دیکھتے ہیں عربک میں، ان کو وزن کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ اس کے اندر اپنے اپنے معنی تو موجود ہوں گے، جیسے خوبصورت، فضل، بڑائی، چھوٹا، لیکن ایک الگ خصوصیت جو سب میں کامن ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ سپرلیٹو ڈگری ہوگا، یعنی سب سے زیادہ کا ریفرنس اس میں آئے گا اس طرح کے وزن میں۔ اب سلطان اکبر ہے اور جیوتی اصغر ہے، سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا شخص جو ہمارے پر ریکارڈ ہوا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا اب یہاں اس احساس کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہی جس کے دربار میں ہمیں کھڑے ہیں وہاں میں وہ اللہ اکبر لگتا ہے؟ جیسے ہم کسی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوں یا اس کے اندر موجود ہوں، کسی بہت خوبصورت بلڈنگ میں ہو، کسی بڑے آدمی نے بنائی ہو، جب مسجد میں کھڑے ہیں تو وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، رب کائنات کے دربار میں کھڑے ہیں، یہ احساس ہوتا ہے؟ کیا ہمیں عابد اور معبود کا تعلق کا احساس ہوتا ہے؟ خالق کے سامنے ایک مخلوق کے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے؟ کیا یہ احساس نماز کے دوران یا نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارے درمیان میں، یا وہ تعلق ہمارے درمیان میں پیدا ہوتا ہے؟ بھائی نماز میں کھڑا کیوں ہوں؟ کیا یہ صرف ایک ریچول ہے جس کے ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں، یا واقعی مجھے کوئی ضرورت ہے 5 وقت مختلف اوقات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ یہ خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ہم بیسیکلی خشوع خضوع سے مراد ہے لاشعور سے شعور کا سفر، یعنی جو الفاظ ہم، جو آیات تلاوت کریں، ایک تو ہم اس کو معنی سمجھیں، پھر ہم کس کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، کس کے دربار میں تلاوت کر رہے ہیں، اور میرا اس رب کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس جو لرننگ ہماری میتھڈالوجی ہے کہ ہم خشوع خضوع کیسے حاصل کریں، تو یہ احساس بہت ضروری ہے، اور ہر وقت ہمیں اس خود احتسابی کے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سو یونیک لرننگ میتھڈالوجی میں ہم یہ 5 چیزیں دیکھیں گے، ایک جیسے الفاظ، معنی قریب ہوں گے، الگ الگ معنی دیکھیں گے، اپلائیڈ گرامر، اور شعور سے لا شعور سے شعور کا سفر۔ اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں کرے، جزاک اللہ۔ آخری سوال، کیا واقعی میری نظر میں اللہ سب سے بڑا ہے؟